محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا نذیر غازی، آپ کا میزبان حاضر ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آج سحری کے وقت بھی ہم نے اس پروگرام کا کچھ حصہ کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بہت توجہ سے آج کا پروگرام سنیں. اس کا موضوع ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی شرعی حیثیت، شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے. میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ صاحب، ایک میڈیکل یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے صدر نشین ہیں. بہت بڑے ہمارے ملک کے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑے بر صغیر کے روحانی خانوادہ سے آپ کا تعلق ہے. میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. میرے دوسرے مہمان ہمارے ملک کے ممتاز ماہر معاشیات ہیں پروفیسر محمد ہارون صاحب. پروفیسر صاحب کا جو دینی نالج ہے اور قرآنیات پہ بڑی گہری نظر ہے الحمدللہ. اور میرے تیسرے مہمان تو ہر کوئی جانتا ہے، دانشور ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ امیر حمزہ صاحب، اور اہل حدیث مسلک کے اس دور کے سب سے بڑے روحانی پیشوا بھی آپ ہیں. یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے ساتھ نوجوان صلاح خان محمد بلال بٹ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں نعت پیش کریں گے. ناظرین کرام، اللہ کریم نے اس کائنات میں بے شمار عجائب و غرائب پیدا کیے ہیں، اور انسان اس میں جتنی ریسرچ کرتا چلا جاتا ہے اس کی حیرتوں میں اضافہ چلا ہو جاتا ہے. جس طرح یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور سائنسدانوں نے کہا ابھی تو 1/4 ہم جو ہے وہ دریافت کر سکے ہیں، 3/4 تو ابھی باقی ہے. سوچیں کہ یہ کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے اور دنیا ایک حیران ہے جو قرآن حکیم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک انسان کا وجود ہے. اس کے اندر ایک جہان نہیں، کئی جہان پوشیدہ ہیں ایک چیز کے اندر. پہلے کہتے تھے کہ جو سوچتا صرف دماغ ہے، اور دل کی دنیا کے بارے میں بڑا حدیث میں آیا. اب انہوں نے کہا کہ اس کا اپنا ایک جو ہے ورکنگ ہے، اس کا اپنا ایک جہان ہے دل کا. جو دل سوچ رہا ہوتا ہے دماغ کو اس کا علم ہی نہیں. اب یہ ریسرچ جو ہے وہ کس طرف چل رہی ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ارب ہا انسان جناب آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ارب آئیں گے، لیکن کسی ایک کا انگوٹھے کا یہ جو نشان ہے دوسرے سے نہیں ملتا. ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی عادات الگ ہیں، ہر ایک کی آواز الگ ہے، قد الگ ہیں. یہ کس طرح انواع و اقسام ہیں. تو اسی طرح ان سارے انسانوں میں ایک جو ہے جدید زبان میں ایک موروثی جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے، جس سے پھر آگے یہ طے ہوتا ہے، جس کو ڈی این اے ٹیسٹ کہا جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کس نسل کا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، ان کے اوپر اجداد میں سے کون کون سی بیماریاں تھیں، کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یہ بھی سارا سائنس جو ہے ابھی اس پہ بے شمار ترقی کر رہی ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں ہمیں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں، وہ میرے اسکالر بھی آج آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتائیں یہ ڈی این اے ہے کیا، یہ کس کا مخفف ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بیسیکلی جو ڈی این اے ہے یہ جین کا مرکب، جین ان سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. جین کا کمپوننٹ سمجھ لیں یا کنسٹیچوئنٹ سمجھ لیں. اچھا جی. اور کروموسومز کے اوپر جینز لگی ہوتی ہیں. کروموسوم آپ دھاگے سے سمجھ لیں، اس طرح کی سٹرکچر ہے. ان کی ایک لانگ آرم ہوتی ہے، ایک شارٹ آرم ہوتی ہے، دو اس کے بازو سمجھ لیں. اس کے اندر مختلف اس کے پھر حصے بنائے گئے ان کے اوپر. اتنی ریسرچ. کروموسوم کیا ہے اپنے انسان؟ کروموسوم ہر سیل کے اندر ایک سومیٹک مٹیریل ہے جس کی بیسس کے اوپر اس سیل کی زندگی یا اس کی سروائیول متوقع ہوتی ہے. یعنی اس کے بغیر کوئی سیل ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ ہر چیز میں ہے، ناٹ اونلی ان ہیومنس. آپ کے پلانٹس کے اندر، اینیملس کے اندر، جو جاندار ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے جی.
حتیٰ کہ وائرس کے اندر بھی ایک ڈی این اے بھی ہوگا اور آر این اے بھی ہوگا. پہاڑوں کے اندر بھی پھر ہوگا ان کا بھی کوئی ڈی این اے کا سسٹم جو جاندار ہیں ہاں مطلب جو زیرو سمجھ لیں اس کے اندر موجود ہے یہ چیزیں. اور یہ اس کا ڈی این اے کا یہ خاصہ ہے، یہ خصوصیت ہے کہ یہ فوت ہونے کے بعد اگر باڈی کو جلا نہ دیا جائے ایون دین بھی یہ کئی سالوں تک یہ موجود رہتا ہے. اگر کسی کو جلا دیا جائے تو پھر ختم ہوگا، پھر وہ ٹوٹل چیزیں آپ کی جو ٹیشو بھی رہتا ہے ہڈی بھی ختم ہوگی نا. اگر ہڈی کا کوئی ٹکڑا بھی مل جائے پھر بھی اس سے بھی آپ انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کو آپ مرکزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے. یہ بیسک سٹرکچر ہے ہر ایک سیل کی، جو بایولوجیکل تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. اب نیوکلیس کے اندر سے یہ ڈی این اے اس کا پرائمری رول ہے کہ اس نے ہدایات دینی ہے کیسے چلانا ہے سیل کو اور کیسے پورے جسم کو اور ٹیشوز کو چلانا ہے. اچھا، جیسے آپ سمجھ لیں ایک کیپیٹل ہے، وہاں سے ہدایات صوبوں کو جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا. جتنی آپ کی انفارمیشن کمانڈ ہوگی وہ آپ کے سیل کے نیوکلیس سے آئے گی. اچھا، اور نیوکلیس کا جو مین کردار ہے وہ ڈی این اے کا ہے یا جینز کا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈی این اے نے آگے ایک ایم آر این اے میسنجر آر این اے رکھا ہوتا ہے، جیسے آتا نہیں وہ ایک پیغام رساں کہ بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، آپ نے یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے. اچھا، تو آپ اگر غور کریں تو آپ فرمائیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز تخلیق کی ہے. اور یہ کائنات جو مطلب جو اللہ کو نہیں مانتے نا وہ بھی یہ پڑھ کے سمجھ لیں کہ کوئی خالق کائنات ہے، یہ بنانے والا ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اچھا، اس کے بعد اب آ جائیے کہ آپ یہ ایم آر این اے میں بتا دیا، ڈی این اے ہو گیا، یہ دو چیزیں آ گئی. ان کی افادیت کیا ہے؟ افادیت اس کی یہ ہے کہ آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہے بیماری کی تشخیص کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ نے کون سی بیماری کس کو لگ سکتی ہے، کون پری ڈسپوز ہو سکتا ہے. جیسے 100 بندے کا آپ نے انالیسس کر دیا. بایو بینک کا ایک تصور ہے میو ہاسپٹل کے ہی کے اندر، میں خود بھی اس کا انچارج رہا ہوں. وہ ایک بنی ہوئی ہے بایو بینک، اسی طرح آغا خان کے اندر بنی، اور کولمبیا یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ایک کولیبریشن کی ہوئی ہے. آپ مختلف لوگوں کا لیتے ہیں سیمپل بلڈ کا، دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو سپوز گردے کا کینسر ہوا، ایک اس کا سیمپل لے لیا اور اس کی فیملی کے باقی لوگوں کا بھی لے لیا اور جنرل پاپولیشن کا بھی لے لیا. پھر ان کا جینیٹک انالیسس کرتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی جس کی وجہ سے اس بندے کو کینسر ہوا اور اس بندے کے اندر کون سی تبدیلی نہیں آئی ہوئی کہ یہ نارمل ہے. تو اس طرح میں ان کو پتہ چل جاتا ہے سائنسدانوں کو یا بایولوجسٹ کو کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کینسر کے طرف پری ڈسپوزیشن زیادہ ہو رہی ہے. اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کی لائف سٹائل کیا ہے، کہ کس وجہ سے یہ جین کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اولڈ ایج کے اندر ڈی این اے کی ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، اور اس کے اندر کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کچھ خاص آرگنز کے. ٹھیک ہے، جیسے بریسٹ کا کینسر ہے 40 سال کے اوپر اور زیادہ شروع ہو گیا، پروسٹیٹ کا کینسر ہے، گردے کا ہے، اور چیزیں جتنی بھی ہیں. وہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایج کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہوا ڈی این اے کا، اس کی وجہ سے یہ کینسر کی طرف یہ بندہ گیا. جبکہ دوسرا بندہ اس کے اندر لائف سٹائل یا ہیبٹس ایسی تھیں، اس کو کہتے ہیں ایپی جینیٹکس، کہ ڈی این اے کی بیسک اسٹرکچر تو تبدیل نہیں ہوئی، خاص قسم کا کوئی کیمیکل مادہ اس ڈی این اے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو پری ڈسپوزیشن ہو گئی کہ کینسر کی طرف. ٹھیک. اچھا، ان چیزوں کے اسٹڈی کرنے کے بعد پھر وہ ایک جیسے میں نے عرض کی کہ کوریو وینس سیمپلنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ زچگی کے دوران سیمپل لے کے انالیسس کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو خدا نخواستہ ڈاؤن سنڈروم ہو رہا ہے. تو باہر کے ملکوں میں ان کو آپشن دی جاتی ہے، بلکہ میڈیکلی بھی ابورشن کی وہاں پر یہ اجازت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایران کے اندر بھی انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کو روکنے کے لیے پیری نیٹل ٹیسٹنگ کروا لیں. شادی سے پہلے کا ٹیسٹ ایک تو آپ کرتے ہیں پی سی آر کے ذریعے بھی کر دیتے ہیں، ایچ بی الیکٹروفوریسس کے ذریعے بھی کر لیتے ہیں. پھر اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو ان کو کہتے ہیں کنسیو کرنے سے پہلے آپ دوبارہ ایک ٹیسٹ کروا لیں. اچھا. تاکہ آپ کے اندر دوبارہ دیکھنا اگر دونوں کے اندر مائنر چینجز ہیں، ایک اگر تھیلیسیمیا مائنر کے دونوں اگر وہ ماں باپ ہیں تو 25% چانس تو ہے نا تھیلیسیمیا میجر ہونے کا. تو ان کو بچاؤ کے لیے، پریونشن کے لیے ان کی مجلس شورا نے بھی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر یہ ضروری ہے ٹیسٹ تو آپ ان کو متنبع کر دیں کہ یہ والے جو دو فیملیز ہیں اگر ان کی ابھی تک نکاح ہوا ہے یا منگنی تھی آپس میں شادی نہ کریں. اچھا. اس لیے شادی سے پہلے وہ پری وارن کر دیتے ہوتے ہیں، یا آپ کنسیو نہ کریں، اگر کر بھی لیا تو اس طرح کا بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کی فیملی پہ برڈن ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر کوئی میرے خیال قباحت شرعی طور پہ کوئی نہیں ہے، کچھ علماء نے فتوے دیے بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیے کہ اس کے آپ کے میڈیکو لیگل اسپیکٹس کیا ہیں. لا کے اندر ہوتا ہے کہ پیٹرنٹی کئی دفعہ نہیں پتہ چلتی کہ اس کا والد کون ہے، مدر کون ہے. یورپ میں تو بہت زیادہ ہے. پھر وہ اسی طرح سیمپل لیتے ہیں بچے کا بھی، والدین میں سے دونوں کا، بکل سے لے لیا، اس کی سیمن کا لے لیا، اس کے بلڈ کا لے لیا، کوئی بھی سیمپل یوزلی دے سکتا ہے. اس کا پھر وہ ڈی این اے انالیسس کرتے ہیں، پی سی آر ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو ڈی این اے یعنی لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا کہ یہ حتمی نہیں ہے، یعنی اس میں بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. نہیں،
کوئی اس کے حتمی آگے نہیں ہو ایک سکتا. آ گیا نیکسٹ جین سیکوینسنگ، وہ حتمی ہوتا ہے. اچھا اگر اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے نا تو ایک سٹیپ آگے آپ چلے جائیں. اچھا. ٹھیک ہے، وہ بہت مہنگی ٹیکنیک ہے، ابھی اتنی عام نہیں ہوئی. کچھ امیر جو ممالک ہیں، دبئی ہے، یو اے ای، اس کے اندر ہو رہی ہے. اچھا. لیکن اب اگلا جو آ گیا وہ حتمی وہ ہوگا. اچھا. یہ لوکلی جو آپ پی سی آر کرتے ہیں یا انیشل سٹیج کے اوپر یہ 90% تو ہے. اگر کسی نے کہ 10% چانس اگر ایرر کا بھی ہے تو اس کے لیے این جی ایس کے نیکسٹ جین سیکوینسنگ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ قصاص یا حدود جو ہے اس کو نافذ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو سٹینڈرڈ آف ایویڈنس دیا گیا ہے شریعت میں وہ دیکھا جائے گا. تعزیر میں تو آپ سزا دے لیں گے کیونکہ کنٹامینیشن بھی آ سکتی ہے. بالکل. جس طرح وہ میں نے ایک دفعہ یورین کا یہ دیا ٹیسٹ تو انہوں نے کہا جی لگتا ہے اس میں کوئی کنٹامینیٹڈ ہو گیا ہے، کوئی ہاتھ لگ گیا یا کچھ ہو گیا لیبارٹری. اس میں بڑا رول ہوتا ہے جو بندہ سیمپل لے رہا ہے اس کا، کنٹامینیشن اوائڈ کرے اور ایگزیکٹ جس پرسن کا سیمپل لینا اسی کا لے. اب دیکھیں نا آپ، یہ آپ نے جو بات کی اس کے اوپر یہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر بھی آئے ہوئے تھے فورینسک لیب کے اندر کہ یہاں پہ رپورٹ بھی ایسی بنی تو انہوں نے بڑی سختی کی، بڑے لاکھوں روپے لے کے سیمپل تبدیل کیے گئے تھے کہ جس کو پکڑوانا تھا اس کو بچانے کے لیے کسی نارمل بندے کا سیمپل جو اسے نہیں ملتا تھا وہ لگا دیا، اور رپورٹ اب نارملی آنی تھی کہ اس کی تو مل ہی نہیں رہی. بالکل. تو کہیں گی ڈی این اے میچ نہیں کر رہا. یہ جو قصور میں واقعہ ہوا تھا چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کتنوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے، ایک کا ملا تھا پھر جا کے. تو یہ والی بات ہے کہ اس کے لیے سیمپل ٹیکنگ پرسن کی انٹیگریٹی آنیسٹی بڑی ضروری ہے فار کرمنل کیسز. ڈاکٹر ہارون آپ کی طرف آ گئے. جی میں صرف یہ عرض کروں گا سر کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک بڑے حسین اعتدال اور توازن پر قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک. اگر یہ توازن ذرا سا بھی درہم برہم ہو جائے تو کائنات تباہ ہو سکتی ہے. ٹھیک. بالکل ایسے ہی انسان کے اندر کی کائنات ذرا سی بے اعتدالی سے خراب ہو سکتی ہے. جیسے رب الکریم کا ایک ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. آپ خود غور فرمائیے کہ آپ کا شوگر لیول، ابھی بہت سے لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ کا گلوکوز لیول جب ذرا سا ویریٹ کرتا ہے آپ کو فوراً اس کی انڈیکیشن آ جاتی ہے آپ کی باڈی کو، کسی کو جلدی، کسی کو تھوڑی سی دیر کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ڈائسٹولک ہو یا سسٹولک، اندر آنے والا خون یا باہر جانے والا خون دل میں ذرا سا اس کی ویریشن ہو، ایب نارمیلٹی کی طرف جائے، آپ کو چکر ورٹیگو کا ایشو ہو سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں، آپ کا سر کھچ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. کتنی ہی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ابھی جو بھی بات ہو رہی ہے اس میں جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور علماء اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں کہ اگر ماں یا نانی کے اندر بریسٹ کینسر کی کوئی انسیڈنس رہی ہے تو بیٹی کے لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی، اسی طرح آپ خود غور فرمائیے کہ یہ جو ڈائبٹیز ہے حضرت جی، یہ بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی موروثیت کا ایک عنصر موجود ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں کو ہے تو اس بات کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ اولاد میں وہ آگے. ڈاکٹر صاحب ہماری تو نسل میں کبھی کسی کو نہیں ہوئی تو مجھے ہو گئی. ڈیفینیٹلی وہ تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ آپ کے ڈائٹ پیٹرنز کیا ہیں، آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل تو نہیں ہے. آج جو ہم وائٹ شوگر لے رہے ہیں تو بالکل زہر ہے. یہ تو آج تصویر لے رہے ہیں. اب تو ہم سارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ پوٹ کے اندر شکر پڑی ہوتی ہے. کوئی کہہ رہا لاؤ یار گڑ لے آؤ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ اسٹیویا لے آؤ. تو وہ کیا ہے کہ وہ خوف ہے. حالانکہ سارے کو پتہ ہے کہ یہ C12H22O11 جو چینی ہے یہ اس میں پتہ ہے کتنے کاربن اور کتنے ہائیڈروجن ہم اندر لے کے جا رہے ہیں. تو غور فرمائیے کہ ہم جب رب کا ترجمہ دیکھتے ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت ہے حضرت جی. آپ غور فرمائیے کہ رب کے معنی ہے جو عدم سے وجود بخشتا ہے اور وجود سے کمال تک لے کر جاتا ہے. اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں ارسل الامور لکیلا بعد علم شیء، میں وہاں تک تم کو لوٹا دیتا ہوں جہاں سے لایا ہوتا ہوں. اور یہ وقت کا گزرنا بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. آپ خود غور فرمائیے اگر آپ کی کچھ بھی عمر ہے آپ ذرا پلٹ کر دیکھیے، آپ کو کہیں پتہ چلتا ہے کہ 70 برس کہاں چلے گئے. ایسے لگتا ہے جیسے ہوا میں اڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کشاں کشاں اس طرف لیے جا رہا ہوں جو تمہارا اصل ہے، جہاں در حقیقت تمہیں پہنچنا ہے، اور تم اے انسان بالکل بے خبر ہو. ایک آیت آپ کے سامنے ضرور پڑھتا ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. آپ ویسے بھی دیکھ لیجئے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو پورا بنایا ہے، بڑا شاندار. کیوں اپنے ساتھ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی احسن تقویم پر تو بنایا ہی بنایا ہے. اور ابھی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. اور یہ جو پورا بنانا ہے یہ بڑی کمال کی بات ہے. آپ یقین کیجئے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ اس ناخن کے ذریعے اپنے پورے وجود کی نشاندہی کروا دیتے ہیں.
یہ ڈی این اے ٹیسٹنگ جو ہے آپ کا 1 بال 2 بال 3 بال، اس سے یہ نیومرولوجی کی طرف نہ جائیے، 1 ناخن 2 ناخن 3 ناخن، کتنا سلیوا لینا ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ اچھا اب دیکھیے کووڈ میں آپ نے کیا دیکھا کہ وہ ناک کے اندر انسرٹ کر کے آپ کے اندر سے وہ کیا چیز دیکھتے ہیں، اس کی بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں، اس پہ ہم فی الحال نہیں جاتے، وہ اس ٹاپک کے ساتھ نہیں اس طرح جڑیں گی، لیکن دیکھیے وہ کہاں سے کیا چیز آتی ہے، وہ کیا چیز ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے علم سے آگے ہے، اس لیے کہ ہم تک وہ تحقیق ذرا دیر سے پہنچتی ہے، ورنہ آپ یقین کیجئے کہ اس بے اعتدالی کے اوپر تو آپ اتنا کو دیکھیں نا، آپ وہاں دیکھیے، آپ وہاں چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شیلفز کے اوپر آرگینک فوڈ نظر آتا ہے۔ ہاں جی بالکل، میں نے ان سے بحث کی، میں کہ یار یہ تو آپ ہمارے لیے زندگی کو مشکل تر بنا رہے ہیں، ہم کہاں سے آرگینک فوڈ اتنا لیں گے؟ اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، آپ کا سارا جو رورل لائف سٹائل ہے وہ آرگینک فوڈ سے بھرا ہوا ہے، آپ تو خود اس کی اربنائزیشن کر کے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے، یہ جو بیکری آئٹمز کا بیڑا غرق ہو گیا، اور بعض بیکری دکانوں پہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ایسے ہوتا ہے جیسے مفت تقسیم ہو رہی ہے، اور پتہ ہی نہیں، ہمیں نالج ہی نہیں کہ ہم زہر کھا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، وہ جو وہ کہتا ہے نا میں نے ہر شے کو تراب سے بنایا ہے، یہ صرف دال اور سبزی اور پھل نیچے سے نہیں آ رہا، بھینس گائے بکری مرغی یہ بھی تراب سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ آپ غور فرمائیے، اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ جو دودھ میں تم کو شفاف پلاتا ہوں اس جانور کے اندر سے، دیکھیے اس کی ایک طرف غلاظت ہے اور ایک طرف خون ہے، اس کے بیچ میں سے وہ نکال کر لاتا ہے آپ کے لیے۔ اور غور کیجیے حضرت جی کہ وہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ دودھ اس کے اندر ہے، اگر ایسا ہے تو اس کو ذبح کر کے دیکھ لو کیا دودھ اس میں سے نکل آئے گا؟ کوئی تم مشین بنا لو، مشین بنا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم حکم کر، مشینیں بن گئی ہیں 2 نمبر دودھ والی، وہ تو پھر بہت کچھ یعنی آپ اندازہ کریں 1 کلو دودھ نہیں ہے اور 1 ٹن دودھ بن رہا ہے۔ وہ بڑا ظلم ہے حضرت جی، ظلم ہے، وہ بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ میں تو سمجھتا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب بڑی دفعہ کہا ہے کہ یہ قاتل ہے انسانیت کے، بڑی خطرناک، اس کی سزا موت کر دیں آپ، بڑی خطرناک، دوسرے دن ساری چیزیں اصلی ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کون ہے، یہ کون سے ہاتھ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں جو ان ظالموں کو سزا نہیں ہونے دے؟ سزا کیا ہوتی ہے؟ میں دیکھا ایک دن میں گزرا ان کے دفتر کے آگے سے، تو نہر میں وہ جی یہ 2 ٹن دودھ جو ہے نہر میں بہا دیا ہے، جعلی دودھ، اس کا کیا تک ہے؟ وہ جس کو پکڑا ہے، جس نے یہ بنایا ہے، 2 کو سزا دے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جعلی دودھ۔ اور میرا دعویٰ ہے پاکستان میں آپ اصلی دودھ، علامہ صاحب کو بڑی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اصلی دودھ، اصلی شہد، پورا پیٹرول مجھے دے کے دکھا دے کسی جگہ بھی، پورے ملک میں میرا نہیں آتا۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے میرا اصلی شہد ہے 100% آپ چیک کرائے، وہ بھی 2 نمبر تھا۔ ہاں آپ تو حضرت جی عدالتی نظام سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، چونکہ ہمارے ہاں بیل ہو جاتی ہے، بیل پری اریسٹ بھی کرا لی جاتی ہے، بعد میں یعنی جرم کے بعد بھی بیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے جب تک وہ ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ جو اس توازن کی بات کر رہا ہے، جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ ایک ناخن سے پورے وجود کی گواہی لی جاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ انالیسس ہے، اس کی بڑی زبردست ایک میڈیکل اس کی ریزننگ ہے کہ وہ کس طرح سے ممکن ہے۔ یہ بال یہ پھر بھی کچھ مٹیریل ہے، یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ بال کچھ بھی نہیں ہے، عورت کا بال ہمارے بال سے بھی زیادہ باریک ہے، ہاں بالکل، اگر آپ اس کو اکٹھا کر لیجئے آپ عورت کا پتہ چلا لیتے ہیں، آپ کیا کچھ نہیں کر پاتے۔ اور میں تو اس چیز کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہوں حضرت جی کہ انسانی جسم کے اندر ایک برقی رو دوڑ رہی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کے علم نہیں ہے نا، یہ جو پلس ہے آپ کی، یہ جو آپ یہاں ہاتھ لگا کر پلس فیل کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی حسین چیز ہے۔ آپ خود غور فرمائیے، آپ کہتے ہیں کہ جی جو میں لینڈ لائن یوز کر رہا تھا مجھے پتا چلا کہ اس میں کرنٹ ہے، یار بجلی تو چلی گئی، ابھی لینڈ لائن چل رہی ہے، آج کل ہم اس سے واقف نہیں رہے اس لیے کہ موبائل کا دور آ گیا، لیکن آپ یقین کیجئے آپ کے اندر بھی یہ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو کمانڈ دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک سوئی لے کر یہاں یوں کر کے دیکھیے، آپ چیخ اٹھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ کمانڈ آئی ہے، چاہے اس میں سے کوئی بہت زیادہ بلیڈ نہیں ہوا، لیکن وہاں سے آیا کہ یہ لگ گیا ہے، آپ کسی جی بلڈ ویسل کو بھی نہ پرک کریں، آپ صرف سکن کے اوپر مار کے دیکھیں، پاؤں کے نیچے مار کے دیکھیں، پاؤں کے اوپر مار کے دیکھیں، برین کی کمانڈ آپ کو 1 سیکنڈ سے کم حصے میں آتی ہے، اور آپ چیخ اٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہی بات ہے جس کی طرف رب اشارہ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، وجود سے کمال دیا، دیکھو تمہاری صورتیں کتنی حسین بنائی ہیں، اور یہ دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے رنگ نہیں ملتے، تمہارے بالوں کے رنگ نہیں ملتے، تمہارے فیشیل فیچرز نہیں ملتے، یہاں تک کہ کبھی اپنے ہاتھ پر غور کر کے دیکھیے گا، آپ کے ناخنوں کا انداز، ان کا سٹرکچر ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم جب جاتے ہیں ایئرپورٹوں پہ کسی ملک غیر ملک میں، وہ کہتے ہیں یہاں انگوٹھا رکھو، یہ انگلی رکھو، اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔
ایسا ہی ایک ہی طرح کی انگلی، دو ٹوین بردر بھی ہوں تو ان کی بھی مختلف. اب یہ ون ٹچ بینکنگ ہے، یہ کیا جی تھم لگائیں یہاں ٹی وی چینل کے آپ اندر آ رہے ہیں، آپ اس کو لگائیں تو پتہ چلے آپ کو دروازہ کھلے گا نہیں تو نہیں کھلے گا. آپ ہیٹ سینسنگ دیکھیں، آپ کا شیشہ جو ہے جب انٹر ہوتے ہیں گلاس ڈور صرف آپ کی حرارت سے وہ کھلتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. دیکھیے آج اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر ہم سے خود اقرار لے رہا ہے جس چیز کا ہم انکار کرتے رہے ہیں. جی جناب علامہ صاحب، اب اس کے وجود سے انکار کوئی الو باٹا ہی ہوگا یا پاگل ہی ہوگا انکار کرے، ورنہ جتنی سائنس نے ترقی کی وہ تو اللہ کے وجود پہ دلیل پر دلیل آ رہی ہے. جی جناب. ہم نے یعنی تہجد، قیام اللیل ایک ہی چیز ہے نا جی، اس کے اندر پھر آخر پر ہماری وطر کی نماز ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی یہ وطر کی نماز جو ہے یہ پچھلی ساری نمازیں جو ہیں ان کو یہ طاق کر دیتی ہے. اچھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطرن، اللہ بھی ایک ہے جو حب الوطر، اور اس طاقت کو پسند کرتا ہے، یعنی اس میں توحید کی خوشبو ہے. اچھا اب یہ جو ہمارا یہ جو انسانی جسم ہے اس کے یعنی یہ جو ہمارا ایک سیل ہے یہ تو بلینز آف ٹریلینز سیلز ہیں، اور جو ہر سیل ہے اس کے اندر اتنی معلومات ہیں، اتنی معلومات ہیں، انفارمیشنز ہیں کہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ انسانی جو سیلز ہیں، سیل کے اندر پھر ڈی این اے ہے، اس کے اندر آر این ہے، پھر آگے جینز ہیں، اگر ان کو کتابوں کی شکل دی جائے تو ایک انسان کے یہ جو سیلز اور ڈی این اے اور جینز وغیرہ ہیں نا، اتنی انفارمیشنز ہیں کہ زمین ساری لائبریریوں سے بھر جائے گی، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. یعنی یہ انسان کے اندر اتنی انفارمیشنز ہیں. ہاں میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہماری وینز ہیں پتلی، جی جی، یہ اگر اس کو کھول دیا جائے تو پتہ نہیں کتنے 100 میل تک یہ بڑی دور تک یہ بات چلی جائے گی. ہاں جی ہاں جی، یہ بہت یہ لامحدود ہو جاتا ہے. بلکہ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ چاند تک پتہ نہیں کتنے چکر لگ جائیں گے. یہ بھی ہے، بعض نے کہا ہے کہ سورج تک پتہ نہیں کتنے چکر لگ جائیں گے. اچھا اب یہ جو انفارمیشنز ہیں ان کے بارے میں، اسی جو وطر ہے نا اس کے اندر یعنی حضور کی سنت ہے، پہلی رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان اللہ کہے، اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کا نام لے کر، یعنی حضور کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سبق پڑھایا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بندہ کہتا ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، قدرہ جس نے تقدیر بنائی، فہدا ہدایات، انفارمیشن وہ ساری کی ساری انسان کے ہر ڈی این اے کے اندر رکھ دی، ہر سیل کے اندر رکھ دی، جینز کے اندر رکھ دی. اچھا اب محترم غازی صاحب، یہ تو جو آج سائنس کہہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا. اچھا میں اب آگے چلتا ہوں. اب جو ہم شہادت دیتے ہیں، چونکہ ڈی این اے اور ساتھ جو یہ جرائم ہیں ان کے بارے میں شہادت، میں اب اس طرف آ رہا ہوں. اچھا اب اس کے اندر جو شہادت ہے سب سے بڑی، تو انسان اپنے جرم پر خود شاہد بن جاتا ہے، اور یہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر یہ زمین عدل اور انصاف سے بھر جاتی ہے. پھر یہ کیسے بھری؟ سب سے بڑی چیز اعتراف ہے زبان سے، اور یہ اس وقت اعتراف ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ جب اندر ایمان آسمان کی چوٹیوں تک پہنچا ہوتا ہے. تو حضور کا زمانہ ہے، آپ نے مدینہ منورہ کے اندر معاشرے کو اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ ایک خاتون آتی ہے، اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، تو یہ غامد قبیلے کی ہے، تو وہ آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یہی لفظ ہے. اب یعنی مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اس کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ منورہ وہ تو روشن ہو گیا اس وحی سے، آپ کی تشریف آوری سے، تو مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اسلام کا مزاج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ حدود کو نہ ذرا ہٹاؤ. ہاں ادرا الحدود بالشبہات ہے. سبحان اللہ، کمال ہے. یعنی جہاں پہ ڈاؤٹ ہو تو حدود کو پھر تم چھوڑ دو، ہٹاؤ. تو آج بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو نکالا ہے ویسٹ نے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ اسی وسلم سے فرما گئے. اچھا حضور فرماتے ہیں کل آ جانا، کمال اس کا ایمان ہے، وہ کل پھر آ گئی. حضور نے فرمایا کل آ جانا.
اچھا پھر کل آ گئی، پھر حضور نے فرمایا کل آ جانا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ منہ پھیرا، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر سامنے، وہ بھی دائیں ہو جاتی ہے، بائیں ہو جاتی ہے، پھر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی اتنا اس کے اندر اللہ کا خوف تاکہ میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں، میں اللہ کی جنت میں جاؤں۔ اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ جی میں تو ایک بچہ بھی اٹھائے ہوئے ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر اس کو جنم دے لے پھر آنا۔ اب اس نے جنم دے لیا، پھر آ گئی، پھر دودھ کا ٹائم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں مختصر کرتا ہوں، پھر جی وہ دودھ پلانا شروع ہو گئی، تو اب یہ ذرا بڑا تو ہو جائے نا، یہ ٹائم تو پورا ہو جائے۔ پھر وہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا یا کسی چیز کا ٹکڑا پکڑا کے پھر آ گئی۔ اچھا جب پھر آ گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اچھا بھی اس کو لے جاؤ۔ اچھا اس کو اب انہوں نے سنسار جو بھی نافذ کر دی سزا، ہاں جی سزا نافذ کر دی، آگے جی چلے۔ سزا نافذ کر دی، حد نافذ کر دی۔ یعنی جب حضور مجبور ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے، انہوں نے ایک پتھر مارا، خون نکلا تو ان کے جسم پر پڑا، تو انہوں نے کہا کیسا ناپاک خون ہے۔ اچھا جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا۔ حضور نے فرمایا سنو، اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کو اللہ معاف کر دے اور جنت میں لے جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ناجائز ٹیکس لیتے ہیں نا، اور یہ چنگیوں والے اور یہ ٹیکس لینے والے، یہ جو ناجائز لیتے ہیں، ان پر ان سب کو بھی اگر اس کی توبہ کو ان پر اس کی توبہ کی وجہ ان تقسیم، یہ بھی سارے معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حدود اس انداز سے، یعنی پہلا جو ہے وہ تو اعتراف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب پھر اس کے بعد آنکھیں دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، قتل کا ہے یا اس طرح کا ہے، تو وہ اب 4 گواہ جو ہیں، خاص طور پر یہ جو زنا کا جرم ہے، 4 دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر حد نافذ ہوگی۔ اب 4 کہاں سے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 افراد دیکھ لیں تو یہ گناہ جو ہے یہ تو تھوڑا سا سر عام کیا گیا ہے، تو معاشرے کے اندر گند پھیلے گا، معاشرہ ناپاک ہوگا، اس لیے 4 کی حد لگائی۔ اچھا اب جو اگلی بات ہے، میں جس طرف آ رہا ہوں کہ اب یہ جو جس طرح ڈی این اے پر اتنی بحث ہوئی ہے، ہم نے کی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو بات یہ ہے کہ اصل چیز پہلے اعتراف ہے، اس کے بعد پھر آنکھوں سے دیکھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو معاون چیزیں ہیں نا وہ آتی ہیں کہ اچھا بھائی یہ آلہ جو ہے اس کا استعمال یا ڈی این اے اس کا استعمال یا فلاں فلاں، تو یہ سپورٹیو تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آج خود اکیلی یہی ہو، کیونکہ ابھی تک جو سائنس جس نتیجے جہاں تک بھی پہنچی ہے، تو خود یورپ اور امریکہ کے اندر میں یہ ریسرچ کر کے آیا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات آخر کار وہاں کی جو عدالتیں ہیں اور باقی لوگ ہیں، کئی ایسے کیسز آئے وہ غلط ثابت ہوئے، اور پھر انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ابھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ابھی وہاں اچھا اگر مستقبل میں اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو میں اب محترم غازی صاحب ایک نئی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک یعنی اجتہاد ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا اس کی زبان بند، اور کون بولے گا؟ یعنی اس کی یہ کھال جو ہے نا یہ بولے گی، اس کے اعضاء بولے گے۔ تو اب یہ جو ڈی این اے کی کو یہ جو خوردبین کے ساتھ یہ دیکھ کر اور باقی سارے کیمیکلز ان کو استعمال کر کے فورینسک لیبارٹریز کے اندر اس کا یہ جو تجزیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے وہ ڈی این اے بول کر کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ہوں۔ ڈاکٹر ہارون صاحب یہ بھی تو پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ تو ٹیسٹ ہے نا، نہیں ایسی ریسرچ ہو جائے کہ یہ بولنے لگ جائے، اس میں سے آواز آ جائے کہ یہ فلاں اس طرح ہے؟ ابھی تک تو یقین کیجئے کہ اس پر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن آپ نے ایک عجیب بات شاید آپ تک پہنچی ہو، ایک وہ آڈیو انہوں نے ریکارڈ کی ہے اپنے تئیں سائنٹسٹ نے کہ فرعون کسی زمانے میں بولا ہوگا، اور اس کا وہ آڈیو انالیسس جو ہے وہ فضاؤں میں بکھرا، شاید وہ کسی درجے میں محفوظ کیا گیا ہے، یا اس کو
ریکال کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے سر کہ اس پر ابھی ڈیفینیٹو ایویڈنس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا. یہ 5000 سال پہلے کی بات ہے, وہ کس رنگ میں بولا, کتنی اس کی وہ والیوم تھی, اس نے کیا بات کی, اس کی لسان یعنی زبان کیا تھی, وہ کیا پیغام دے رہا تھا, تو یہ باتیں ہمیں تھوڑی سی دیکھنی ہوں گی. لیکن میں نے جیسے عرض کیا, میں نے کئی علماء کے پڑھی ہیں چیزیں, پرانے علماء کی بھی, اور میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تو مولویوں نے مجھ پر بڑے فتوے لگا دیے اور فلاں کیا. میرا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس کو فنا نہیں, وہ فضاؤں میں موجود ہے, اور کسی وقت بھی وہ کیپچر ہو سکتا ہے. تو اس پہ بڑا انہوں نے طوفان مچایا. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ بڑے بڑے, میں نے سلطان بشیر محمود صاحب سے ڈسکس کیا, ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا پاسبلٹی ہو سکتی ہے, یہ کب ہو سکتی ہے نہیں کہا جا, یہ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی کٹ کٹ کرنے لگ جاتا ہے, اس کو کسی لمبی چوڑی ٹریننگ کی ضرورت نہیں. اسی طرح جانور مویشی کا بچہ وہی پیدا ہوتا ہے اور وہی وہ اپنا حساب کتاب شروع کرتا ہے. آپ خود غور فرمائیے کہ انسان کے بچے پر کتنی محنت ہے. بہت. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں بنایا تو ہے میں نے اشرف المخلوقات آسن تقویم پر بھی بنایا ہے, مگر تم کہیں اسفل سافلین پر نہ چلے جانا. ایک آتھر نے ایک عجیب بات کی ہے, میں اس کو اس طرح سے سیکنڈ نہیں کرتا, لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں تو انسان کچھ ڈر جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل حرام ہے اس سے بچو, کیونکہ اگر یہ عقل حرام بڑھتا گیا تو کہیں یہ جو آپ کا جو جنیسس ہے اسی کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. ذرا غور فرمائیے کہ 7 نسلوں تک آپ کے ہاں حرام چلتا رہے, آپ کے خون میں جاتا رہے, تو کیا جب کہ وہاں پر کیا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے. آہستہ آہستہ سائنس ہمیں بتائے گی. غور فرمائیے کیا کہا جاتا ہے کہ ایک لقمہ آپ نے حرام کا کھایا تو نہ جانے کتنے دن آپ کی نماز جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا یہ کتنی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ غور فرمائیے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں, میں نے آپ کے پیسے نکالے اور میں عمرہ کرنے چلا گیا. میں سمجھتا ہوں اللہ بے خبر ہے, یعنی ہمارے اس فیل سے کیا بات پڑتی ہے, ہم سمجھیں اللہ بے خبر نہیں ہے. اللہ بصیر بالعباد, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور علیم بذات الصدور بھی ہے اور خبیر بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے میں نے پیسے نکالے, کسی کا سرقہ کیا اور میں نے افطاری سحری کر لی. یہ کیا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب نہ حج قبول نہ عمرہ قبول. بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی شان کو سمجھے نہیں. دیکھیے وہ کہتا کیا ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دیکھیے یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ رگے جان سے بھی کوئی زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو آپ کو یہ کہیں گے جی کہ رگے جان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کی ذات کا عرفان نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات کا عرفان دیکھیں نا, اس نے کیا شروع میں فرمایا فَعَرَّفَهُ فَخَلَقَهُ, میں نے چاہا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میرا تعارف ہو, میری معرفت نصیب ہو, سو میں نے تخلیق کی. اور دوسری وجہ اس نے کیا فرمائی کہ وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تخلیق بھی ایک خاص تخلیق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ڈاکٹر سجاد صاحب, یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ مثلا جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی, باقی انبیاء میں سے سینکڑوں سال بعض کی عمریں ہوئیں, اس سے کم ہوئیں, بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے جن کی نارملی 200-300 سال پہلی امتوں میں عمریں. اس امت میں بھی اگر وہ جینز میں یا ماں کے پیٹ میں ایسا انجیکشن لگا دیا جائے گا الٹیمیٹلی کہ بندہ جو ہے 200 سال کا امیر حمزہ 200 سال کا بن جائے. جی یہ بتایا نا, اس کے اوپر ٹرائل کر رہے ہیں کہ ایجنگ بندے کی ایج کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, جو سیل ڈیتھ ہے اس کو کیسے پرولانگ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ جین کیسے ڈیکے کرتی ہے, ڈی این اے کیسے ختم ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ کافی ریسرچ آج کل کی جا رہی ہے. جیسے بات کی نا کہ بیلنس ملا, تو یہ 46 کروموسوم جو میں نے بتایا کہ نارملی مجھ میں آپ میں ساروں میں ہیں, اس میں ایک کم ہو جائے تب بھی بیماری آ جاتی ہے, ایک زیادہ ہو جائے تب بھی بیماری آ جاتی ہے. اچھا. اور بڑی وہ لائف تھریٹنگ ڈیزیزز ہوتی ہیں. آپ نارملی آپ جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے, بڑا آپ دیکھیں ڈاؤن سنڈروم کے بچے جس کو وہ شاہدولو شاہ کے منا کے پتہ نہیں گجرات کے پاس چھوڑ آتے تھے, اسی طرح اور کئی بیماریاں, لائن فیلٹل سنڈروم ہے, یہ ساری کروموسومل ڈیزیزز ہے, یا ایک بڑھ جائے یا ایک کم ہو جائے. تو یہ آج کل نئی جو آپ کی جتنی میڈیسن آ رہی ہے اس میں جینیٹک بیسز آف ڈیزیز کا ایک سبجیکٹ شامل ہو گیا ہوا ہے. تمام بیماریوں کی جینیٹک بیسز وہ تلاش کر رہے ہیں
شوگر سے لے کے ہارٹ ڈیزیز سے لے کے بلڈ پریشر سے لے کے کولیسٹرول جتنی بھی ہے نا ان کا دیکھ رہے ہیں کہ جینیٹک جین کا بیسس دیکھیں. اوپر تو ہمیں پتہ چل گیا جی اس میں شوگر کے اندر بلڈ شوگر ہائی رہتا ہے جو یہ افیکٹ کرتی ہے. اس کی بیسکس یعنی طے تک جائیں ریزن کیا ہے, ریزن کیا ہے. اگر جینیٹکس کی ہے تو پھر وہ کہیں گے جی واقعی یہ اس کو جینز کو ٹارگٹ کیا جائے کہ اس کی فیملی کے اندر رن کر دیں گے, ان کو پہلے ہی انفارم کر دیا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہو سکتی ہے. اگر ایک جین پلس انوائرمنٹ, جو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 50% جین کا افیکٹ 50% آپ کے ماحول کا افیکٹ, یہ بنا کے آپ کی شخصیت کے اوپر آپ کی بیماری کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو ایپی جینیٹکس اسی کی اسٹڈی کا نام ہے کہ آپ کا ڈی این اے تو انہوں نے اسٹڈی کے نارمل ہوا لیکن اس کے ساتھ میتھائل گروپ یا کوئی ایسی میتھیلیشن ہو گئی یا ایسے کوئی کمپاؤنڈ مل گئے جو ایب نارمل تھے, انہوں نے ڈی این اے کی کارکردگی کو متاثر کر دیا. ڈاکٹر ہارون صاحب ایک اور غور کیجیے, یہ گلگت بلتستان جو ہے پہاڑوں میں لوگوں کی عمر زیادہ ہے. جی جی. جاپان میں لوگوں کی عمر زیادہ ہے. عمر زیادہ. وہاں چونکہ انوائرمنٹ بڑا صاف ستھرا ہے, ہوا بڑی صاف ہے. امریکہ کے بعض علاقے جو ہیں جن لوگوں نے باہر, میں تو نہیں ابھی گیا لیکن میرا بیٹا گیا یا اور دوست احباب گئے, انہوں نے کہا اتنے بڑے گھر ہیں. ویسے میں نے یہ جہاں پہ ہے نا جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈین ہاگ, وہاں میں گیا تھا تو وہاں میں نے وہ ایک ان کے ٹاؤن کا حصہ دیکھا, ایکڑوں میں گھر ہیں سمندر کے کنارے, اور کیسی وہ پاک فضا جس کو کہتے ہیں شفاف جو فضا ہے وہاں کی ہے. تو اس کے بھی اثرات انسانوں پہ ہیں. آپ خود غور فرمائیے. اور ہم جو ہے نمبر 1 پہ ہیں پولوشن میں. جی ہم تو لاہور نمبر 1 پہ ہے اس وقت. ہمارا جو ٹیسٹ ہے بڑا خطرناک آتا ہے. آپ خود غور فرمائیے, یہ ابھی کووڈ کا ایکسپیرینس گزرا ہے. آپ یقین کیجئے, میں نے خود مشاہدہ کیا, سینکڑوں ہزاروں نے مشاہدہ کیا کہ آپ کو آسمان کلیئر نظر آتا تھا, اس لیے کہ ٹریفک والیوم بہت کم ہو گیا. نہیں تو گاؤں میں کسی نے انجیکشن نہیں لگوائے, گاؤں کے ہمارے سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کووڈ ہے. میں ایک بڑی ان پروفیشنل سی بات کرنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے. ہم نے بچپن میں یہ خود ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ ایک ڈسپینسر آتا تھا اور وہ ایک ہی سرنج سے پانی گرم کر کے ہم لگواتے رہے ڈاکٹر صاحب, اور آپ ابھی تک حیات ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے. کچھ آپ کو لمبا چوڑا نہیں ہوا. نہ وہ لوہے کی ایک ہی سرنج ہوتی تھی, 2000 بندے کو. یہ بہت ان پروفیشنل بات ہے. اب یہ جرم ہے, اب ایسا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب بات کیا ہے سر, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ میڈیسن کے ساتھ ملا لیجئے, بڑا ضروری, جو میں نے شروع میں عرض کیا, جتنی رب کی نافرمانی زمین پر بڑھتی جائے گی آپ کی جنیسس ہی تباہ ہو جائے گی. میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا, ہمیں کسی لمبی چوڑی بیماری کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے سامنے یہ چیز ہے. اب ہیپیٹائٹس پچھلے 10-20 سال میں جس طرح پھیلا ہے, یہ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انسانیت ویسے ہی تباہ ہو سکتی ہے. زچگی کے دوران جس طرح عورتیں مرتی ہیں اور جو کچھ ہے, میں اس لمبی تفصیل میں کیا جاؤں, ہمیں کسی بات کی ٹھیک سے سمجھ نہیں. آپ اندازہ کیجئے, ایک مولانا کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی کہ رات کو ڈنر کے وقت دودھ پینا حضور کی سنت ہے. میں کہا مولانا صاحب میں نے صرف ایک گل دسو, معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ پنجابی میں کہا, مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے ابھی بریانی بھی کھائی ہے اور آپ نے نہ جانے کیا کچھ مرغے مسلم نوش فرمایا ہے, اس کے بعد دودھ پینا سنت نہیں ہے بھیا. حضور کا کل ڈنر ہی وہ 2-3 کھجوریں. ہم کس کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں؟ اور کوئی لنچ نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضور صبح ناشتہ فرماتے تھے جو سادہ, اور پھر اس کے بعد شام کو کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات تو سیدہ کے گھر کئی دن چولہا. یہ ڈاکٹر صاحب تو میرے ساتھ آتے رہے ہیں رمضان میں بڑے پروگراموں میں. میں ہمیشہ پچھلے کوئی 20 برس سے صرف سحری میں کرتا تھا, ایک چائے کی پیالی اور آدھا سیب, آدھا بیچ میں سے ڈاکٹر صاحب کو دے دیتا تھا. یہاں یاد ہے نا آپ کو, ہم کرتے رہے کتنے رمضان میں. اور بالکل اس کے بعد میں جا کے واک کیا کرتا تھا, واک 3-4 میل کی کر کے. اور ہمارے دوست ہیں بدالحسن صاحب, بڑے دانشور مشہور, تو وہ مجھے شروع میں کہنے لگے, وہ میرے ساتھ واک کرتے کہنے لگے روزہ رکھ کے نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا کریں تو صحیح. تو 2 سال ہم کرتے رہے واک 1 گھنٹا, اور کبھی نہیں کچھ ہوا, سب بالکل ٹھیک تھا. اصل میں یہ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے مخلوق جو ہے, وہ تو پہلے رب کہہ چکا ہے ولا تصرفوا, لیکن ہم کہاں سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو آج آیا. ڈاکٹر صاحب بڑی آج معلوماتی آپ نے بھی گفتگو کی, ڈاکٹر صاحب نے, علامہ صاحب نے, اس پہ اور ایک پروگرام کریں گے میرا خیال ہے. اس پہ بھی میرا خیال ہے خوراک پہ بھی ہم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھی, صحابہ کی کیا تھی, اور عقل حلال جو ہے اس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں, اور عقل حرام جب کھاتے ہیں تو پھر جو دوسری عقل عین والی اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کا روزے پہ افیکٹ, خوراک کا روزے پہ افیکٹ, اس پہ بھی کر لیں. ہاں اس پہ میرا خیال ہے بات اسی رمضان پاک میں ہی کریں گے. پروگرام میں ناظرین کرام, وقت ہو رہا ہے نعت کا,
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری سوائے بارہا کہہ چکا ہوں یہ جوہر ایمان ہے، اس سے ہٹو گے تو تباہی تباہی ہے، اور مل کے نہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم۔